السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں جاوید اقبال وانی اور آج ہم اس ویڈیو میں فورتھ پرائمری کی انگلش بک کا ایک ٹاپک کا نام ہے لداخ دا لینڈ آف پاسز۔ اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو میں بنانے جا رہا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں گے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اس سے حاصل کریں گے۔ تو پہلے جو ٹاپک کا نام ہے لداخ دا لینڈ آف پاسز، تو لداخ آپ بچوں نے لداخ کا نام سنا ہوگا۔ ہم لداخ گھومنے جاتے ہیں، آپ کے گھروں میں سے بھی کوئی نہ کوئی لداخ گیا ہوگا گھومنے، تو سبھی تو نہیں گئے ہوں گے، تو مگر نام تو آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو آج اس ویڈیو میں پہلی بار آپ نے سن بھی لیا۔ لداخ دا لینڈ آف پاسز، اس کتاب میں لداخ کو دا لینڈ آف پاسز کے نام سے ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ تو لینڈ آف پاسز کسے کہتے ہیں؟ پاس مینز راستہ، جب پہاڑیوں کے بیچ میں سے جو راستہ ہوتا ہے جہاں سے ہم گزرتے ہیں۔ اگر ہم چونکہ ہم کشمیر میں رہتے ہیں، کشمیر ایک پہاڑی علاقہ ہے، تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑیوں کے بیچ میں سے راستہ ہوتا ہے، جن راستوں سے ہم گزرتے ہیں، جن راستوں سے ہمارے جانور یا جنگلی جانور گزرتے ہیں، تو ان راستوں کو پاسز کہتے ہیں۔ تو پلین ایریاز میں پاسز نہیں ہوتے، کیونکہ پلین ایریاز میں سٹریٹس ہوتے ہیں، روڈس ہوتے ہیں، تو یہاں پر پاسز نہیں ہوتے۔ تو پہاڑی علاقوں میں پہاڑیوں کے درمیان جو راستے ہوتے ہیں ان کو پہاڑی پاسز کہتے ہیں۔ تو لداخ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر بھی بہت سارے راستے ہیں ان پہاڑوں کے بیچ میں سے، تو اسی لیے اس کا نام دا لینڈ آف پاسز پڑ گیا۔ تو چونکہ انگلش کا جو پہلا اصول ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں انگلش کو ریڈ کرنا ہے۔ تو لینگویج سبجیکٹ انگلش چونکہ ایک لینگویج ہے، لینگویج سبجیکٹ میں یہ ضروری ہے کہ بچوں کو لینگویج سبجیکٹ کو سننا بھی ہے، لسننگ سکل ڈیولپ کرنی ہے، اور ریڈنگ سکل بھی ڈیولپ کرنی ہے، اور رائٹنگ سکل بھی ڈیولپ کرنی ہے۔ تو ریڈنگ سکل تو یہاں پر ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور آپ یہ ویڈیو سنو گے تو لسننگ سکل بھی ڈیولپ ہوگی۔ جو لسننگ سکل کا کرائٹیریا ہے کہ آپ کو سننا ہے، تو سن کے وہ کرائٹیریا بھی فلفل کیا جا سکتا ہے۔ اور ریڈنگ، آپ جب کتاب کھولو گے تو پہلے اس سبق کو ریڈ کرو گے تو ریڈنگ سکل کا کرائٹیریا بھی فلفل ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر پیج بھی لکھو گے، جو آپ کی پیج کاپی ہے اس پر آپ کنٹینیوسلی پیج بھی لکھو گے تو رائٹنگ سکل کا کرائٹیریا بھی فلفل ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ لیسن کا سبق ہے اس ٹاپک کا، وہ پڑھتے ہیں تاکہ ہماری ریڈنگ سکل امپروو ہو جائے۔ ویل چلڈرن، ہیو یو ہرڈ آف لداخ؟ اٹ از ان دا اسٹیٹ آف J&K. Let us read about this beautiful place. It is among the most beautiful places in the world, which makes it a popular tourist spot. It is situated at 3,513 meters above sea level. Ladakh has 4 mountain ranges: the Great Himalayan, the Zanskar, the Ladakh, and the Karakoram, passing through it. Their height varies between 2,500 meters to 7,500 meters. The highest mountain in Ladakh is the Sasar Mountain, which is 7,023 meters high. The valley of Ladakh sits in the lap of high snow-capped mountains. The world's largest glacier, called the Siachen, adds to the beauty of this amazing land. This glacier is 72 kilometers long. This decreases temperatures in Ladakh. The temperature in Dras dips to -50 degrees Celsius. Though a mountainous region, one can find many roads between the mountains, which makes Ladakh the land of passes. Let us learn about 2 specialties of Ladakh: Gurgur and monasteries.
फिर से एक बार पढ़ते हैं, तो आप भी घर में ये लेसन पढ़ेंगे। Well children, have you heard of Ladakh? It is in the state of J&K. Let us read about this beautiful place. It is among the most beautiful places in the world, which makes it a popular tourist spot. It is situated at 3,513 meters above sea level. Ladakh has four mountain ranges: the Great Himalayan, the Zanskar, the Ladakh, the Karakoram. Passing through it, their height varies between 2,500 meters to 7,500 meters. The highest mountain in Ladakh is the Sasar Mountain, which is 7,023 meters high. The valley of Ladakh sits in the lap of a high snow-capped mountains. The world's largest glacier, called Siachen, adds to the beauty of this amazing land. This glacier is 72 kilometers long. This decreases temperatures in Ladakh. The temperature in Dras dips to minus 50 degrees Celsius. Though a mountainous region, one can find many roads between the mountains, which makes Ladakh the land of passes. Let us learn about two specialties of Ladakh: Gurgur and monasteries. ओके, तो बच्चों, हमने इस लेसन का, इस टॉपिक का हिस्सा है जो आज हमने समझना है, जिसके बारे में आज हमने बात करनी है, तो वो हमने पहले पढ़ लिया। और उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो सुनोगे तो आप भी घर में किताब खोलकर पहले इसको पढ़ोगे। तो अब हम दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा काम जो है वो इसकी मीनिंग। तो मीनिंग के बारे में, इसका जो हमने जो कुछ भी पढ़ा, इसमें इस टॉपिक का हिस्सा जो हमने पढ़ा है, तो क्या कह रहा है किताब वाला, क्या इस किताब में, इस सबक में क्या कहा गया है लद्दाख के बारे में, वो जानने की कोशिश करेंगे। वेल चिल्ड्रन, हैव यू हर्ड ऑफ लद्दाख? अच्छा बच्चों, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, तो चिल्ड्रन इज़ द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। अगर हमारे पास एक बच्चा है तो हम कह सकते हैं चाइल्ड, और एक से ज़्यादा बच्चे जब हमारे पास होते हैं तो चिल्ड्रन कहते हैं। तो जैसे उर्दू में वाहिद और जमा, चाइल्ड वाहिद एक और चिल्ड्रन जमा, जब एक से ज़ायद हो, एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन, when we have more than one children we call childrens, तो हम इनको कहते हैं चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रन यहाँ पर प्लूरल है, तो वेल चिल्ड्रन की बच्चों से मुखातिब है यहाँ पर। हैव यू हर्ड ऑफ लद्दाख? क्या आपने लद्दाख के बारे में सुना है? लद्दाख जो कि एक जगह का नाम है, तो नाउन है। क्या आपने लद्दाख के बारे में सुना है? इट इज़ इन द स्टेट ऑफ J&K, ये जम्मू एंड कश्मीर, जे मीन्स जम्मू एंड के मीन्स कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की रियासत जो है, जो हमारी रियासत है जम्मू एंड कश्मीर, इसका एक हिस्सा है। तो यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि जम्मू एंड कश्मीर जो रिसेंटली ही मॉडिफिकेशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक रियासत थी, इसका रियासत का दर्जा हटाया गया है। अब ये यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी के शक्ल में अब ये हमारे सामने है। तो जो J&K अब पहले रियासत थी, उस वक़्त लद्दाख भी इसका एक डिवीज़न था, इसका एक हिस्सा था। क्योंकि अब यूटी में ये तब्दील हो गई है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख भी इससे कट हो गया है, लद्दाख एक अलग यूटी अब बन गई है। तो जो किताब में कहा गया है इट इज़ इन द स्टेट ऑफ J&K, ये गलत है, क्योंकि अब ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चूँकि स्टेट ही नहीं रही, और ये जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त है भी नहीं, तो हम ये कह सकते हैं इट वाज, ये था J&K स्टेट में
یہ پہلے تھا اب یہ نہیں ہے. تو وی کین سے اٹ واز ان دا اسٹیٹ آف جے اینڈ کے. یہ پاسٹ میں چلا گیا اب پریزنٹ میں یہ نہیں ہے. لیٹ us ریڈ اباؤٹ دا بیوٹیفل پلیس اباؤٹ دس بیوٹیفل. تو چلو اب ہم اس خوبصورت بیوٹیفل مینس خوبصورت. تو بیوٹیفل از دا ایڈجیکٹو. اب ہم اس خوبصورت جگہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. اٹ از امنگ دا موسٹ بیوٹیفل پلیسز ان دا ورلڈ. دنیا میں جتنی بھی خوبصورت ترین جگہیں ہیں، جتنی بھی سب سے زیادہ خوبصورت ترین جگہیں ہیں، ان میں سے لداخ کا بھی شمار ہوتا ہے. لداخ بھی ان میں سے ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا کی جتنی بھی خوبصورت ترین جگہیں ہیں. ایک تو خوبصورت جگہ، پھر موسٹ بیوٹیفل. اٹ از دا سپرلیٹو ڈگری آف دا ایڈجیکٹو. سپرلیٹو ڈگری موسٹ بیوٹیفل مینس بیوٹیفل. میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، بیوٹیفل از دا ایڈجیکٹو اینڈ موسٹ بیوٹیفل از دا سپرلیٹو ڈگری آف دا ایڈجیکٹو. تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے ایڈجیکٹو کی. تو یہاں پر دنیا میں جتنی بھی سب سے زیادہ خوبصورت جگہیں ہیں ان میں لداخ کا بھی شمار ہوتا ہے. ورلڈ مینس دنیا. وچ میکس اٹ اے پاپولر ٹورسٹ اسپاٹ. تو اسی وجہ سے جو اس کی خوبصورتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ دنیا کا ایک مشہور مینس مشہور ٹورسٹ مینس سیاح. تو سیاحتی مقام، اسپاٹ مینس مقام. تو یہ اسی وجہ سے یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے. It is situated at 3,513 meters above the sea level. اور سطح سمندر سے یہ اوپر 3,513 میٹرز ہے. تو یہ بھی ایک انفارمیشن دی گئی ہے کہ اگر ہم سے کل کوئی پوچھے کہ کتنی ہائٹ ہے، سطح سمندر سے کتنا اوپر ہے یہ لداخ، تو ہم کہہ سکتے ہیں 3,513 میٹرز above the sea level. لداخ ہیز 4 mountain ranges. تو لداخ میں جو پہاڑی سلسلہ ہے تو ان کو کیٹاگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. تو وہاں پر 4 کیٹاگریز کے پہاڑی سلسلے ہیں. تو ایک ہے رینج مینس سلسلہ، پہاڑیوں کا سلسلہ. ہمالیہ رینج. تو ہمالین پہاڑیاں جو ہیں ان کا ایک سلسلہ ہے وہاں پر. تو ہمالین پہاڑیاں ہیں وہاں پر. تو رینج میں ایک ہی پہاڑ نہیں آتا بلکہ بہت سارے پہاڑس آتے ہیں، پہاڑیاں آتی ہیں، پہاڑس نہیں پہاڑیاں آتی ہیں. تو رینجز میں بہت ساری پہاڑیاں آتی ہیں. تو ہمالیہ رینج جو ہے وہاں پر ہمالین رینج میں بہت سارے پہاڑ ہوں گے. اسی طریقے سے زنسکار رینج اور ایک رینج ہے لداخ رینج اور کراکورم رینج. تو یہ بھی 4 رینجز کے نام آتے ہیں یہاں پر، ہمالیہ رینج، زنسکار رینج، لداخ رینج اینڈ کراکورم رینج. تو یہاں پر 4 نام آ گئے، مینس 4 ناون آ گئے ہمارے پاس، ہمالین، زنسکار، لداخ اینڈ کراکورم. کل آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ بتائیں اس سبق میں، اس پیرا میں کتنے ناونز ہیں. تو آپ کو اب میں نے بتا دیا ہے کہ ہمالین بھی ایک ناون ہے، زنسکار بھی ناون ہے، اسی طریقے سے لداخ بھی ناون ہے، کراکورم بھی ناون ہے. پاسنگ تھرو اٹ. تو یہ سب پہاڑی سلسلے جو ہیں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے، زنسکار اور لداخ اور کراکورم کے جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کا گزر لداخ سے ہوتا ہے. دیئر ہائٹ ویریز بٹوین 2,500 میٹرز ٹو 7,500 میٹر. اب ان کی اونچائی میں جو پہاڑیاں ہیں، ہمالیہ رینج کی پہاڑیاں جو ہیں، زنسکار رینج کی پہاڑیاں جو ہیں، لداخ رینج کی پہاڑیاں جو ہیں، کراکورم رینج کی جو پہاڑیاں ہیں، ان کی ہائٹ میں ڈفرنس ہے. ان کی ہائٹ ایک جیسی نہیں ہے، مختلف ہے. اور سے کم ان کی ہائٹ 2,500 میٹر ہے اور زیادہ سے زیادہ 7,500 میٹر ہے. تو دا ہائیسٹ ماؤنٹین ان لداخ از سسر ماؤنٹین. ہائیسٹ مینز بڑا، اونچا. اب ہائیسٹ ماؤنٹین جب اس کے ساتھ ہائیسٹ، تو دس از سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو. پھر سے یہاں پر سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو ہائیسٹ.
تو سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو ہائیسٹ ماؤنٹین ان لداخ از. اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ لداخ میں سب سے اونچی پہاڑی کون سی ہے، اس کا نام ہے سسر ماؤنٹین. سسر ماؤنٹین وچ از 7023 میٹرز ہائی. تو یہ کتنا اونچا ہے؟ 7023 میٹر ہائی ہے، سب سے اونچی پہاڑی. اس کی ہائٹ کیا ہے؟ 7023 میٹرز. The valley of Ladakh sits in the lap of high snow-capped mountains. اور جو لداخ ہے، لداخ ایک ایسا علاقہ ہے جس کے ارد گرد پہاڑی ہیں اور وہ پہاڑیاں برف سے ڈکی رہتی ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برف جو پہاڑیاں ہیں، برف سے ڈکی ہوئی پہاڑیاں ہیں، ان کی گود میں لیپ آف ہائی سنو کیپڈ ماؤنٹینز. لیپ مینز گود، جیسے آپ اپنی ماں کی گود میں بیٹھتے ہیں. یور دیٹ از دا لیپ فار یو. تو لیپ کہتے ہیں گود کو، جیسے بچہ گود میں بیٹھتا ہے اس گود کو لیپ کہتے ہیں. تو چونکہ یہاں پر لیپ کا مطلب ہے کہ جو لداخ ہے وہ ان پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں ہے، اور پہاڑی سلسلے برف سے ڈکے رہتے ہیں. سنو کیپڈ ماؤنٹینز، تو ایسے ماؤنٹینز جو پہاڑ برف سے ڈکے رہتے ہیں. کیپڈ مینز ڈھکنا، ڈھکن لگانا، بند کرنا. The world's highest glacier called Siachen adds to its beauty. اور دنیا کا سب سے بڑا جو گلیشیئر ہے اس کا نام ہے سیچن گلیشیئر. گلیشیئر کسے کہتے ہیں؟ گلیشیئر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پورے سال برف رہتی ہے. گلیشیئر the place where there is snow throughout the year. تو ایسی جگہ جہاں پر پورے سال برف رہتی ہے، جو پورے سال برف سے ڈکی رہتی ہے. تو یہ سیچن گلیشیئر بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے. کس کی خوبصورتی میں؟ لداخ کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے. آپ دس امیزنگ لینڈ، ایک عجیب خوبصورت ہے نا، دلچسپ، جہاں پر جو اچھا خوبصورت علاقہ ہے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیتا ہے. دس گلیشیئر از 72 کلومیٹرس لانگ. اور یہ گلیشیئر جو ہے سیاچن گلیشیئر، یہ 72 کلومیٹر لمبا ہے. دس ڈکریزز دا ٹیمپریچر ان لداخ. اور اسی گلیشیئر کی وجہ سے جو لداخ کا ٹیمپریچر ہے وہ کم ہوتا ہے. اور دا ٹیمپریچر ان دراز ڈپس ٹو -50 ڈگری سیلسیس. اور دراز جو لداخ کا ایک علاقہ ہے، یہ بھی ناؤن ہے. تو یہ اس کا ٹیمپریچر -50 ڈگری -50 ڈگری تک جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ بچے سبھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کشمیر میں سردیوں میں -5، زیادہ سے زیادہ -5 یا -6 ٹمپریچر ہوتا ہے. تو یہاں پر نل بھی جم جاتے ہیں، یہاں پر برتنوں میں جو ہم پانی رکھتے ہیں وہ بھی جم جاتا ہے. اور سردی کے وجہ سے ہم گھر سے باہر نہیں نکل پاتے، بہت زیادہ سردی ہوتی ہے. تو اب دیکھیے دراس میں 50، یہاں سے 45 ڈگری ہم سے، اور یہ وہاں پر -50 ڈگری جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگا وہاں پر کتنی سردی ہوتی ہوگی، وہاں پر کس طریقے سے لوگ زندگی بسر کرتے ہوں گے، ہے نا، کس طریقے کا وہاں پر رہن سہن ہوتا ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے. Though a mountainous region, one can find many roads between the mountains, which makes the Ladakh the land of passes. تو چونکہ لداخ ایک اگرچہ لداخ ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر وہ پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے. لداخ پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، پہاڑیوں سے بند ہے، مگر ان پہاڑیوں کے بیچ میں ہمیں بہت سارے راستے ملتے ہیں جہاں سے ہمارا گزر ہوتا ہے، جہاں سے لوگ گزرتے ہوئے ہیں، جہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں، جہاں سے روڈز گزرتے ہیں، جہاں سے جانور گزرتے ہیں، جہاں سے ہر ایک چیز گزرتی ہے. تو وہاں پر راستوں کی پرابلم نہیں ہے. ہر ایک جگہ راستے ہیں، ہر ایک پہاڑی سلسلے میں راستہ نکل آتا ہے. تو ان راستوں سے لوگ ایزیلی ادھر ادھر گھوم سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. تو اسی لیے لداخ میں راستوں کی پرابلم نہیں ہے. تو اسی وجہ سے لداخ کو کہا گیا ہے دا لینڈ آف پاسز. ایک ایسا علاقہ، ایک ایسا پہاڑی علاقہ جس کے بیچ میں ان پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں راستے بھی نکل آتے ہیں. تو اسی لیے اس کو کہا گیا ہے دا لینڈ آف پاسز. تو جو کہ میں نے پہلے اس ٹاپک کے
शुरुआत में कहा गया है कि लैंड ऑफ पासिस मीन्स ऐसा इलाका, ऐसा पहाड़ी इलाका जहाँ पर पहाड़ियों के बीच में से रास्ते निकल आते हों. लेट अस लर्न अबाउट द स्पेशलिटीज़ ऑफ लद्दाख, गुरगुर एंड मोनास्ट्रीज. तो अब हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में लद्दाख की जो स्पेशलिटीज़ हैं, गुरगुर और मोनास्ट्रीज, इसके बारे में पढ़ते हैं. तो आज आपने लद्दाख के बारे में पढ़ा है, लद्दाख की खासियत क्या है, लद्दाख में क्या क्या चीज़ क्या कौन कौन सी चीज़ें, पहाड़, लद्दाख के पहाड़ियों के बारे में पढ़ा है, लद्दाख के ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा है, द्रास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है आपने, है ना. तो आप ये याद रखेंगे और ख़ासकर इस टॉपिक को, इस किताब को पहले खोल कर इस हिस्से को, जो सब इस टॉपिक का हिस्सा जो आज हमने इस वीडियो में, जिस वीडियो में बात की, जिसके बारे में हमने बात की, तो इस हिस्से को पढ़ेंगे. और इस सभी बच्चे को अपनी नोटबुक पर 2-2 पेज लिखेंगे. तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो इससे आगे, अभी हमें थोड़ा बहुत इस टॉपिक का रह गया है, तो इसके आगे हम बात करेंगे. तो थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.